جی ناظرین، بریک سے پہلے ایک پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اس میں کالیں بھی آ رہی تھیں اور مختلف ہم نے سوالات بھی جمع کیے، ان کی جوابات کی طرف ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ محمود کشمیری صاحب کی طرف چلیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جو لشکر طیبہ کا رول ہے، جی چونکہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ان چیزوں میں بھی مختلف الآراء ہیں، ہماری ایجنسیاں مختلف الآراء ہیں۔ اگر کہیں پر طالبان بنائے گئے تھے تو بہت ساری ایجنسیاں اس کے خلاف اس وقت بھی تھیں اور ابھی بھی وہ ختم کر رہی ہیں، تو یہاں تو ہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری مکمل پاکستانی اسٹیٹ کی مرضی سے جو ہے وہ طالبان وہاں گئے، اس کے اندر بھی مسائل ہیں۔ تو پہلے میں آپ کی اجازت سے کال لے لوں، اس کے بعد اس کو حل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی موسی بھائی، اور محمود صاحب کو بھی السلام علیکم۔ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب۔ جی محمد علی بھائی فرمائیے۔ محمود صاحب سے ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کے پروگرام میں ہوئی تھی، اسی کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ محمود صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان نے مقبول بٹ صاحب جو شہید ہے آفیشلی طور پہ بھارت کو انفارم کیا کہ ان کی باڈی دے دینی چاہیے واپس، یہ بھی فرما دیجیے گا۔ اور علی بھائی کا ہی پروگرام تھا، وہ ضرور دیکھیے گا کہ علی بھائی نے ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کیا تھا، وہ کیا نام تھا ڈاکٹر صاحب کا؟ علی بھائی ان کو لیا تھا وہاں سے عبد الحسین موسوی صاحب کو، اور ایک نہیں جب آپ کے پروگرام میں تھے، لائیو تھے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے آپ، لاسٹ پروگرام اینی مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، ان کا کوئی سوال میں جو ڈاکٹر آصف صاحب، اچھا ڈاکٹر آصف کی بات کر، ڈاکٹر آصف صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ جی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جس طرح بادامی صاحب معصومانہ سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے علی بھائی سے معصومانہ سوال کیا تھا کہ علی بھائی آپ مجھے بتائیے گا کیا ایران آزاد ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب کی اس بات نے پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا منہ بند کر دیا تھا، یعنی کہ مسئلہ جو ہے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایران پہ کس کی حکومت ہے؟ ہاں یو این اے کے اندر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سوال کھل کے کریں، آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایران پر کس کی حکومت ہے؟ اگر آزاد نہیں حکومت نہیں، آزادی سے مراد تھا کہ جو پابندیاں لگی تھی، ڈاکٹر صاحب نے جس طرف مینشن کی تھی نا کہ ایران آزاد ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو پابندیاں لگی تھیں اگر آزاد ہوتا تو پھر وہ پابندیاں نہ لگتی، یعنی کہ پابندیاں لگانے والا ان کا مینشن تھا کہ جو جتنی بھی یو این اے ہے، جتنی بھی آپ کی پرابلم ہے، یہ آزاد نہیں چھوڑتے، جتنی بھی لشکر جنگی یا القاعدہ یا داعش ہے، یہ ان کو پالتی ہے۔ جو لشکر جنگی آپ میں کرتی ہے یہ ظلم کرتی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے یہ زہریلی کینسر ہیں۔ آپ کا سوال آ گیا، آپ کا سوال آ گیا محمد بھائی، تھینک یو ویری مچ علی بھائی۔ اور یو این اے کی طرف دیکھیں، اس کی تعمیر نو کے لیے سوچیں اور انقلاب کے لیے اٹھے، انشاءاللہ غلط مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی، مجھے ٹائم دینے کا۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال انہوں نے کیا اور اسی کو ہم اس کے ساتھ متصل کریں گے۔ لشکر طیبہ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جب یہ وہاں جاتے ہیں جو کہ نام جہاد کا لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں جا کے کشمیری مسلمانوں کو بھی، ہندو پنڈتوں کو بھی، بدھوں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو قتل کرتے ہیں۔ اس پر دیکھیں جناب، ایک تھا میجر مست گل، پاکستان کا تھا، اور جب وہ کشمیر کے اندر تھا، ایک صدیوں پرانی درگاہ ہے چرار شریف، اس درگاہ پر نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ، کرسچن، بدھ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں۔ وہ درگاہ سب کی مشترکہ تھی جو صدیوں سے وہاں پر موجود تھی۔ اس کو درگاہ کو جلانے والا میجر مست گل تھا، اور جب وہ وہاں سے ادھر آتا ہے تو آج بھی آپ وہ اس وقت کے اخبارات یا میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا تھا۔ اور جب یہاں آتا ہے تو یہاں پر بھی کسی کیس میں وہ پکڑا جاتا ہے، کسی کرمینل کیس میں۔ اب یہ ہے کہ لشکر جنگی ہو، لشکر طیبہ ہو، یا جتنے بھی لشکر ہیں یا جتنی بھی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، جب وہ پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے اندر جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ آزادی کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ آزادی کا ہمارا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا۔ اس آزادی کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، ہمیں کسی پاکستانی یا ہندوستانی کی یا کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر ہماری آزادی کی جنگ لڑیں۔ وہ ہماری آزادی کے لیے نہیں جنگ لڑنے کے لاتے، بلکہ وہ ہماری آزادی کی تحریک کو کنفیوز کرتے ہیں۔
یعنی یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ یہ فرقہ پرست ہیں اور جموں کشمیر کے لوگ ان کو نفرت کرتے ہیں لوگوں سے. اب یہی بات کھل کے بات ہو جائے، جو یہ خوارج کا لشکر ہے جن کا آخری پوائنٹ اس وقت داعش کا جھنڈا انہوں نے وہاں لہرا دیا، جی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آ کر وہاں کی جو ایک سویلائزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو سارا کنفیوز کر دیتے ہیں، ڈسٹرب کر دیتے جی ہیں. بالکل. دیکھو نا پاکستان کے اندر جناب، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ وہاں جب آتے ہیں، جی، اگر یہ پاکستانی کشمیر کی طرف سے وہاں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ان کے سہولت کار کون ہیں؟ یہ کس کے یہاں رکتے ہیں؟ کون ان کو تمام سہولیات پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں نا جناب کہ یہ جو جتنے بھی گروپ ہیں نا، ان کو بھیجنے والا تو پاکستان ہے. نہیں بھیج دیا، فرض کر لیں بھیج دیا نا. جب وہ بھیجتے ہیں آگے انتظام بھی تو یہ کرتے ہیں نا. حکومتیں ہیں، ان کی ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس بے شمار وسائل ہیں، ان کے بے شمار ان کے معاملات کر سکتے ہیں نا. جس طرح ہندوستان ہے، جس وقت اس نے جموں کشمیر کے اندر اس طرح کے لوگوں کو داخل کیا ہے جموں کشمیر کے اندر، یہ دونوں ملک جو ہے نا ان فرقہ پرستوں کو داخل کرتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں دونوں ملک. کالر کو شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی بھائی. جی نقوی بھائی فرمائیے. آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. کافی دیر سے بھائی کے جذبات سن رہا ہوں، کشمیر پہ آزادی کے متعلق اور پاکستان کے متعلق ان کے جذبات دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. سب سے پہلے تو بھائی بات یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی میں کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس کی آزادی کو نہ چاہتا ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں خود کل ایک پروگرام تھا آپ کے ٹی وی پہ، وہ بھی یہ بھائی دیکھ لیتے کہ کشمیری بھائیوں نے کتنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، یہاں رہ کے بھی اور کشمیر میں رہ کے بھی. وہ بھائی اس نے ان کا سارا کچا چٹھا جو تھا وہ سارا بتا دیا کہ یہ کتنے خود مخلص ہیں. کل کا وہ پروگرام دیکھ لیں، عمران نقوی کا میرے خیال میں پروگرام تھا یا کوئی ایک اور تھا، اس میں دیکھ لیتے آپ. دوسرا یہ بات ہے کہ بھائی کشمیر کی آزادی جو ہے، پاکستان اگر شاہ راہ کہتا ہے کشمیر کو تو کسی رشتے کی بنیاد پہ کہتا ہے. صرف کشمیر کی ہم نے مٹی یا پہاڑ کو اور چٹانوں کو نہیں لینا. کشمیر میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا ایک خون ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ راہ ہے. وہاں پہ جو انسان بستے ہیں ہمیں ان کی بھی اتنی ضرورت ہے اور وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. چٹانیں یا پہاڑ نہیں ہمیں چاہیے صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے لیے پاکستان مگر نقوی صاحب کتنی جنگیں لڑی ہیں. مگر نقوی صاحب وہ ان کا موقف تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کیوں ہے، ان کا موقف نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ تسلی سے سن لیں تو جواب دے دوں گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے متعلق ہم نے جو آج تک بات کی ہے یا کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے گا. وہاں پہ بھی ایک 7 لاکھ فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ تو اس ظلم پہ تو پوری آواز کشمیری خود نہیں اٹھا رہے اور خود نہیں اٹھا سکے ابھی تک. پاکستان پہ تو الزام یا اس قسم کی بات تو اس وقت کریں جب یہ خود کچھ کر پائیں. انہوں نے تو خود بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے متعلق کوئی آواز نہیں اٹھائی. یہاں آ کے آ گئے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کسی نے آج تک کبھی کوئی ایسی آواز اٹھائی ہے جدوجہد کی؟ کبھی کوئی UN کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جا کے؟ کبھی کچھ؟ یہ بھی پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں اور پاکستان کو یہ پھر کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان سے یہ کچھ لینا چاہتے ہیں، خود یہ کرتے بھی کچھ نہیں ہے. تو میں صرف اتنی بات کروں گا آخر میں کہ میرے بھائی، کشمیر آزاد ہونے سے پہلے آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کے آواز بلند کرو گے تو پھر آواز بلند ہوگی. اکیلے آپ جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی تم آزادی حاصل کر رہے ہو اور کس طرح چاہتے ہو آزادی. یہ وہی کشمیر تھا جس میں کشمیری شیخ عبداللہ تھا جس نے اس کو دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایسی باتیں دیر نہ کیا کریں جس سے عوام کے دل دور ہوں. ٹھیک ہے، وہ جواب دے رہا ہے. ہر وقت چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو، لیکن آزادی کے بعد جب باتیں کرو گے تو پھر آپ کو یہ بات دیتی ہے. ٹھیک ہے نقوی صاحب، آزادی ہوئی نہیں اور آپ پہلے ہی شروع کر دیتے. آپ جواب لے لیں. ٹھیک ہے، جواب لے لیں. وہ جواب دے رہے ہیں. نہیں ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ. جناب میرے خیال میں یہ جواب دے دوں. دوستوں کو پہلے بھی فون کیا تھا. بات یہ ہے جناب کہ پاکستان کو جموں کشمیر کے لوگ اور پہاڑ کیوں چاہیے؟ ہندوستان کے جموں کشمیر کے پہاڑ اور جموں کشمیر کے لوگ کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک مختصر کال لے لو پھر سے بات کرتے ہیں. پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. کون صاحب کہاں سے؟ میں لائکلی بول رہا ہوں سر، واٹ فورٹ سے. جی فرمائیے. واٹ فورٹ سے سر. میں جناب یہاں محمود بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، محمود کشمیری صاحب سے
اور دوسرے پریزنٹر ہیں ان کو میرا سلام کہہ دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کوئی سوال کرنا چاہوں تو اجازت ہو تو جی میں بسم اللہ. جی ہاں. میرا سوال محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے دوست ہیں. تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیری جماعتیں, شاید میں لیٹ موضوع ڈبیٹ پہ چل رہی تھی, میرا سوال یہ ہے کہ کشمیری جماعتیں جتنی بھی ہیں, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں یا یورپ میں ہیں, وہ آپ کے خودداریت پر تو اتفاق رائے رکھتی ہیں, لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ سے روڈ میپ کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ اگر روڈ میپ اگر طے ہو جائے تو کم از کم کشمیریوں کو اپنی منزل مقصود قریب جانا دکھائی دے کہ ہاں کوئی اس کا بھی سولوشن نہیں, کہ روڈ میپ اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یہ دونوں ضروری ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایچ ادر. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پر ہماری جماعتیں کیوں نہیں اتفاق رائے پیدا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. جی اب بات یہ ہے جناب کہ جو ہمارے پاکستان کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں سے پیار محبت ہے, ہمیں پہاڑوں سے نہیں ہے, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جموں کشمیر پاکستان کی شہر آگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان یہ کہتا ہے جی کہ جموں کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے, تو اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں جموں کشمیر کو اپنا انگ بناؤں اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی شہر آگے بناؤں. تو جموں کشمیر جو ہے وہ ایک 5,500 سالہ ہسٹری رکھنے والا ملک ہے جو آزاد اور خود مختار ملک رہا ہے. وہ تو اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں, اس آزادی کی بات کر رہے ہیں جس پر پاکستان ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ بات ہماری سمجھیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر کسی بھی حال میں پاکستان اور ہندوستان کے حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم جموں کشمیر کے لوگ اپنی آزادی چاہتے ہیں اور وہ آزادی ہم لے کر رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو عرصہ کی طرح لگتا ہے, مگر جموں کشمیر کے لوگ آج بھی آپ جائیں دیکھ لیں, بلکہ مختلف وقتوں میں سروے ہوئے ہیں, ان سروے رپورٹ میں جموں کشمیر کے لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہے, آج یہاں پر کسی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نگرانی میں یہ وہاں پر جا کر ریفرینڈم کرائیں تو میں یہ دعوے سے کر سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ جموں کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مصطفی بھائی میں 1 منٹ کے لیے دوبارہ بسم اللہ حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ. عرض یہ ہے کہ کچھ دوست یہ فرماتے ہیں جنہیں کشمیر کا حدود اروا نہیں پتا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں. بالکل پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں. پاکستان نے 1947 میں 14 اگست کو جو جنگ لڑی تھی وہ کیا اپنی آزادی کے لیے تھی یا کشمیر کے لیے تھی؟ اس کے بعد جس حالت میں جہاں تک کشمیر تھا وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لیا تھا. راجہ عدالت خان, عدالت خان, اس کے علاوہ مولانا غلام حیدر جنڈالوی, اس کے علاوہ بڑے لوگ تھے. تو وہ مسلمانوں نے وہاں کے مقامیوں نے جو لیا تھا اسی حد تک آج بھی ہے موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ, کچھ پارٹیاں صرف یہ نام لے کر کشمیر بنے گا پاکستان, ضرور بنے, کس کو اعتراض ہے, لیکن قبل از بات کہنے سے انڈیا ڈر جاتا ہے کہ تو وہاں اپنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہو, جو ڈوگرا اور سکھ اور ہندو ہیں ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ اسی نعرے کی وجہ سے بنگلہ دیش کیا ہم سے اس مشرقی پاکستان کیا, یہ نعرہ قبل از وقت ہے. کشمیر آزاد ہو جائے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کرے, اس سے زیادہ اور بہتر کچھ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اگر آپ الحاق کی بات پہلے کرتے ہیں, آزادی کی بات بعد کرتے ہیں, تو یہ وہ مولوی کے لوٹے کی طرف ہے جو اس طرح ہے جو لیک کرتا تھا تو وہ کہتا میں جب جتنی دیر میں پیشاب کرتا ہوں اتنی دیر میں پانی بہ جاتا ہے, لہٰذا پہلے طہارت کروں گا اس کے بعد پیشاب کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. پہلی چیز پہلے آنا چاہیے, آزادی آتی ہے, اس کے بعد ہم پاکستان کے ساتھ الحاق ہو یا جو بھی ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں, جنگیں مسلط کی گئی تھی. پاکستان نے جو اگست 47 میں جنگ لڑی ہے وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑی تھی. اور یہ بنگلہ دیش کی آزاد جو تھی یہ جنگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوا. اس نعرے نے بہت زیادہ اس سے تفاوتیں بڑی ہیں اور اسی OIC سے لے کر کھاتے رہے ہیں. اصل میں کشمیریوں نے جو لیڈر مقبوضہ کشمیر میں جتنے بھی ہیں ان لوگوں کی قربانیاں ہیں, آزاد کشمیر والوں کی بھی ہیں, لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنی ان کی ہیں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں
دو قومی نظریہ نہیں ہے کہ کشمیر کی آزادی ہے, کشمیریوں کے لیے آزادی ہے. بہت مہربانی. جزاک اللہ. شکریہ. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوبارہ آپ کو تکلیف اس لیے دی. وعلیکم السلام. کہ پہلے پاکستان میں 2 جنگیں اپنی آزادی کی لڑی ہیں. انڈیا قبضہ کرنا چاہتا تھا, کشمیر کی نہیں لڑی. کشمیر کے لیے کوئی جنگ بھی پاکستان نے نہیں لڑی. اور کشمیر کشمیریوں کا ہے, نہ ہندوستان کا ٹوٹ ٹنگ ہے, نہ پاکستان کا ٹوٹ ٹنگ ہے. جو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں وہ بھی تنگ ہیں, ان کی اپنی پالیسی بھی آزاد نہیں ہے, وہ بھی قبضے میں ہے پالیسی ان کی. کو یہ آزاد کریں گے کشمیر, ہم ان کے ساتھ ہیں اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. میرا نمبر ان کو دے دیں, میں ان سے بات کروں گا, انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو آزاد. خدا حافظ. جزاک اللہ جی. Thank you. جناب تھینک یو جناب. بالکل جناب, بات یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی دانشور ہیں جنہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان کے ساتھ, پاکستان نے خود چھڑی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے چھڑی ہے. جموں کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جموں کشمیر کی اگر پاکستان اس کی آزادی چاہتا ہے, جیسے مشرف صاحب نے حملہ کیا تھا سری نگر میں, فوجیں اتر گئی تھیں. نہیں وہ کارگل میں ہوا تھا نا. ہاں مطلب کارگل میں کارگل میں ہوا تھا نا. مگر وہ دیکھو نا, کارگل میں جب ہوا وہ اس وقت انہوں نے یہ کہا جی کہ وہاں پر مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھی پاکستان کی فوج تھی, اور اس کے بعد وہاں پر جو لاشیں پڑی ہوئی تھی پاکستانی آرمی والوں کی, ہندوستان کہتا تھا یہ لاشیں لے جاؤ, انہوں نے لاشیں بھی نہیں اٹھائی ہو. وہ چونکہ وہ ساری زیادہ تر لوگ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے تھے. اب یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ پہل کی ہے اور اس میں جموں کشمیر کی آزادی کی بالکل بات نہیں ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر جموں کشمیر کی آزادی پاکستان چاہتا ہے تو ہندوستان سے تو تب آزادی کی جنگ لڑے نا جب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزادی دے. اور میں تو آزادی پاکستان نے دی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں جناب میں آپ کو بتاؤں, وہ تو صوبہ مانگ رہے ہیں ابھی. نہیں صوبے کی بھی بات نہیں ہے. گلگت بلتستان میں ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ لشکر کشی ہوئی تھی جس میں اہل تشیع کا قتل عام کیا گیا تھا. کیا یہ آزادی تھی ہماری گلگت بلتستان میں کہ اہل تشیع کو جو ہے ان کا قتل عام کیا جائے, یا یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ملنے نہیں دیا جا رہا؟ ٹھیک, کس طرح کی آزادی, کہاں کی آزادی؟ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. جی مسز ارے بھائی کس کو بٹھا رکھا ہے راک کے ریپرزینٹیٹیو کو جو پاکستان کے پیچھے لگا ہوا ہے, ہٹا اس کو, ہم نہیں سننا چاہتے اس کو. نہیں دیکھیں, خدا حافظ. دیکھیں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایسے آپ جو ہے وہ ملوز خاطر رکھے ادب کو. ظاہری بات ہے وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. کال کھولیے, آپ بھی کریں بات, میڈیا کا کام ہی ایک اوپن فورم ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ سر یہ ورڈ پوسٹ چل رہا ہے کہ ریزر ہوں. جی فرمائیے. سر میں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. سر لائک کر رہا ہوں سر, یہ جو اپنے محمود صاحب نے بات کی ہے کہ واقعی انہوں نے اچھی بات کی کہ کشمیر کو امن اور سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے اور رنگ نسل مذہب کی بنیاد پر کوئی قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے, فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے. اچھی خوبصورت بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ آزاد کشمیر کشمیر واحد خطہ ہے جہاں اس طرح کے کوئی مذہبی فسادات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک کشمیر کا یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے, یہ کشمیر کو اس کو ایک یونٹ بنانا انتہائی ضروری ہے. تو یہ بات ہے. دوسری چیز جو بات ہے کہ ہم سب جماعتیں ہیں متحد ہو کر اگر کشمیری جماعتیں مسئلہ کشمیر کو اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو انسانی حقوق کے حوالے سے عدالت انصاف میں لے جائے. اگر پاکستان اور بھارت کشمیر کے مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اس حساب کشمیری کو دی جا رہی ہے. یہ کشمیری جماعتوں کے اندر بھی ول پاور ہونی چاہیے, ان کی اپنی اتھارٹی ہے. کشمیر لبریشن کا پیسہ جو عیاشی پیشہ کرتے ہیں لوگ, جھوٹے دورے کرتے ہیں کشمیر کے نام پر, کم از کم اپنی کاز کے لیے اپنی وطن کی آزادی کے لیے ایک متحد کام کریں. اور اگر پاکستان دنوں کا مسئلہ ثالثی کے لیے عدالت انصاف میں لے جا سکتا ہے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اس وقت اس نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں کشمیر کا مسئلہ کیوں لے گئی؟
ٹھیک ہے. دیکھو پاکستان نے شملہ معاہدے کے تحت ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیے ہیں, ہم جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو کم از کم اگر بنگالیوں کو پاکستان نے آزادی دی ہے, ان کو آزاد کر دیا ہے, تو کشمیری کس کیوں سزا ملی کہ ان کو 1971 میں ان کو آزادی ملنی چاہیے تھی جب پاکستان بریک اپ ہوا تھا. اب جو موجودہ حالات ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو بھی ریاستوں کا عہدہ پاکستان اور بھارت کو ایک محدود ٹائم دے. اگر اس محدود ٹائم کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی 15 اگست 1947 والی پہلی پوزیشن کو استعمال کرنے کا اعلان کرے. ٹھیک ہے کہ لانگ ٹائم یہ جو ہم یہ جو رائے شماری کراتے ہیں کہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے منظور کی گئی ہیں, ان میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا ہے. کشمیری جماعتیں اس چیز پہ سوچیں کہ ہمارے لیے کون سا بہتر رہتا ہے. یہ یا تو اقوام متحدہ سیفری کی کانفرنس بلائے, ٹھیک ہے, ٹائم کم ہے, کشمیر بھی بیٹھے, انسان بھی بیٹھے, پاکستان بھی بیٹھے, کوئی راستہ نکلے. یہ صرف رائے شماری پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کیا ہوا ہے, لیکن بڑی جانی سی کیفیت ہے. لوگ اس دلدل سے مذاکرات کی جھوٹے مذاکرات سے نکلنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ محمود صاحب سے ضرور خیال فرمائیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. بالکل آخری چند لمحات ایک مختصر سی کال میں لے لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اختتام کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسائل کی جڑ دھرنے ہڑتالیں جلسے جلوس ہے, مسائل کی جڑ. جی اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ لائیو کالز کا نہیں ہے اور ہم نہیں لے پائیں گے, ہم بالکل اختتامی اس کو چلیں گے. دیکھیے یہ اوپن فورم ہے, اب کہ اپنے جو ہے وہ جو موقف ہے اس کو بیان کیا جائے, نہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کچھ پاکستان کے خلاف بات ہونا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں. دیکھیں جناب یہ کوئی کسی ملک کے خلاف کی بات نہیں ہے, چونکہ میرا تعلق جموں کشمیر سے ہے اور جموں کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس قبضے کے خلاف میں آواز بلند کر رہا ہوں. میری دشمنی پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں سے نہیں ہے, میری دشمنی ان قوتوں سے ہے جن قوتوں نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی یرغمال بنا رکھا ہے. اچھا یہ بتائیے کیا تمام تنظیمیں کشمیر کی ایک موقف رکھتی ہیں؟ بات تو پہلے یہاں آئے گی کہ اگر وہاں پر تمام کشمیری ایک جگہ پر جمع ہیں تو پھر آپ دیکھیں پورے جموں کشمیر کی تنظیمیں, پورے جموں کشمیر کے لوگ جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بیرونی قبضہ ہے یہ ختم ہو. ہمیں ہماری جو آزادی پاکستان نے 22 اکتوبر کو چھینی تھی اور ہندوستان نے 27 اکتوبر کو چھینی تھی, ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں. ہمیں وہ آزادی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ملک ہمارا ان لوگوں نے چھینا ہے, ان ملکوں نے چھینا ہے, وہ ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں. اب چونکہ آج ہمارا مقبول بٹ شہید کے حوالے سے بات کرنی تھی. مقبول بٹ شہید کو 11 فروری 1984 کو ہندوستان نے پھانسی دی. آج تک مقبول بٹ کا جسد خاکی ہندوستان نے ہمارے حوالے نہیں کیا. آج بھی مقبول بٹ شہید کی جو قبر ہے وہ جیل کے اندر ہے. اور اسی طرح جب مقبول بٹ شہید پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تھے تو اس وقت بھی پاکستان نے ان پر بے انتہا تشدد کیا تھا, ان کو جیلوں میں بند رکھا تھا. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں, بلکہ پورے جموں کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ جموں کشمیر کی آزادی کے دشمن ہیں. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام بھی اگر اپنی بہتری چاہتے ہیں, اگر وہ اپنا مورال زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حکومتوں کو اس چیز پر زور دیں کہ وہ جموں کشمیر پر اپنا قبضہ ختم کریں. جس طرح پاکستان ڈیفنس پر اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے, اسی طرح ہندوستان بھی ڈیفنس پر اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے عوام جو ہے وہ بھوکے اور ننگے بیچارے پڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس نہ تعلیم ہے, نہ ان کے پاس ہیلتھ کا معاملہ ہے, نہ کچھ اور ہے. لہذا جموں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کی بہتری میں ہوگی. بہت شکریہ. لہذا اس بات کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں اور ہم آزادی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمود کشمیری صاحب, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اور ناظرین کا بھی جنہوں نے ہمیں کال کی اور اپنے سوالات دیے. اور چونکہ ٹائم بہت کم تھا, کہ چونکہ موضوع ایک بہت ہماگیر اپنے اندر تاریخ بھی رکھتا ہے, اس کے اوپر ٹائم بھی چاہیے. ابھی بھی کالز آ رہی ہیں, میں اس کو جو ہے وہ شامل نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر کسی اور دن دوبارہ پروگرام رکھیں گے تو تفصیل سے پھر بات کریں گے. جب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.